اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، مجھے اللہ تعالیٰ نے جو پاک کلام کی مقدس آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت بخشی ہے، اس آیت کا تعلق سورہ اعراف سے ہے۔ سورہ اعراف ترتیب کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ قرآن کی کون سی سورت ہے، تو سب سے پہلی سورہ جو ہے سورت الفاتحہ ہے۔ یہ سورتوں کے نام بھی یاد کرنے چاہیے، ان کے معنی بھی یاد کرنے چاہیے۔ تو سب سے پہلے الفاتحہ ہے، اور الفاتحہ ہوتی ہے کھولنے والی، انگریزی میں دا اوپننگ۔ اور چونکہ اس سورت سے سورت کا آغاز ہوتا ہے تو اس لیے اس کو سورت الفاتحہ کہتے ہیں، کیونکہ اس سے قرآن اوپن ہوتا ہے، دا اوپننگ چیپٹر۔ دوسری البقرہ ہے، چونکہ اس میں گائے کا قصہ آیا ہے، بنو اسرائیل کا ایک عمیل نامی شخص قتل ہو گیا تھا، تو اس کے قتل کا سراغ نہیں چل رہا تھا، اور یہودیوں میں گو پرستی ہندوؤں کی طرح تھی۔ اسی لیے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، یا بعض مورخین کا یہ خیال ہے کہ یہ جو یہودی ہیں یہ بھی ایک قسم کے ہندو ہی ہیں، یا ہندو ان کی نسل سے ہیں۔ بعض کا یہ کہنا ہے کہ ہندو انہی کی نسل سے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار منہ فرایا کرتے تھے کہ مورخین نے بعض ٹرائب کا ذکر کیا جن کو لاسٹ ٹرائبس، گمشدہ قبائل کا نام دیا، تو وہ ہندوؤں کے بارے میں بعض مورخین کا کہنا ہے کہ وہ تھے۔ تو چونکہ ہندوؤں میں بھی گو پرستی ہے اور وہ یہودیوں کی دیکھا دیکھی ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جس بات کا حکم دیتے ہیں اس میں انسان کا روحانی علاج بھی ہوتا ہے، عقیدے کا علاج بھی ہوتا ہے، اس کی فکر کی سلامتی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اس میں انسان کے اخلاق کی تعمیر بھی ہوتی ہے، انسان کے کردار کی تعمیر بھی ہوتی ہے، انسان کے عقیدے کی اصلاح بھی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ گائے ذبح کر کے اس کا گوشت، اس کی ڈیڈ باڈی، عمیل کی ڈیڈ باڈی کو ٹچ کرو، وہ اپنا قاتل بتا دے گا۔ چنانچہ اس نے اپنا قاتل بتا دیا، وہ بھتیجا تھا جس نے پراپرٹی کے لالچ میں آ کے اپنے چچا کو قتل کیا تھا۔ تو چونکہ یہ واقعہ آتا ہے تو اسی نسبت سے اس کا نام ہے البقرہ، دقو، بلکہ اس کا ترجمہ محمد محمد پرسال نے دقو کیا ہے، لیکن عبداللہ یوسف نے اس کا ترجمہ دا ہیفر، HEIFER، ہیفر، ہیفر بچھیا کو کہتے ہیں۔ چونکہ قرآن نے جو صفات بیان کی ہیں گائے کی، کس قسم کی گائے، سوال جو کرتے گئے اللہ تعالیٰ کے حکم پہ اگر عمل کرتے تو شاید اس میں اتنی کمپلیکیشن پیدا نہ ہوتی، تو انہوں نے بار بار سوال کیا، اللہ کے نبی کو بھی پریشان کیا، اللہ کے احکامات کی بھی ادبی کی، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر تکلف کو بڑھاتے گئے، تو بشیہ کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ تمام صفات جو اللہ نے بیان فرمائی کہ اس صفت کی وہ گائے ہونی چاہیے، کیونکہ اس کا صفت ہی حیفر میں پورا ہوتا ہے، اس لیے علامہ یوسف علی نے اس کا ترجمہ ہی حیفر کیا ہے۔ تو یہ بات لمبی ہو جائے گی، میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ قرآن کریم کی تیسری سورت جو ہے وہ آل عمران ہے، اور آل عمران کا انگریزی دا فیملی آف عمران، اور یہ فیملی آف عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہے۔ جو ہسٹری آف پروفٹس ہے یا انبیاء علیہ السلام کی تاریخ ہے، اس میں عمران نام کی دو شخصیتیں گزری ہیں۔ ایک عمران تو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد، اور دوسرے عمران تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا۔ اور ان دونوں عمرانوں میں علامہ بیضاوی نے لکھا کہ 1400 سال کا فاصلہ ہے، 14 صدیوں کا فاصلہ ہے۔ تو چونکہ اس صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے خاندان، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام، ان سب کا ذکر آیا ہے، اس لیے صورت کا نام ہے آل عمران، دا فیملی آف عمران۔ اور چوتھی صورت النساء ہے، دا وومن، کیونکہ اس میں عورتوں کے مسائل ہیں، یہ عورتوں کا وراثت میں حصہ کیا ہے، کن عورتوں سے نکاح حلال ہے، کن سے حرام ہے، عورتوں کے کیا حقوق ہے۔ ویسے تو یہ صورت میں بڑی احکامات کی ورائٹی ہے، تنوع ہے،
اتنے زیادہ احکامات ہیں، بندوں کے بارے میں بھی ہیں، بندوں کے بھی حصص بیان کیے ہیں، بچیوں کے بھی کیے ہیں، لڑکوں بھی کیے ہیں وراثت میں، ترکے میں، لیکن چونکہ زیادہ تر مسائل اس لیے سورت کا نام ہی النساء دا وومین رکھا گیا ہے۔ اور 5ویں سورت المائدہ ہے۔ المائدہ کا ترجمہ ڈائننگ ٹیبل بھی کیا جاتا ہے، جس کو آپ دسترخوان کہتے ہیں، دا ری پاسٹ بھی کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک قسم کا دسترخوان ہی ہوتا ہے کھانا کھانے کی جگہ، ڈائننگ ٹیبل بھی کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس میں چونکہ دسترخوان کے اس کے مائدہ کے نزول کا ذکر ہے، آیت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ہمارے لیے اللہ سے کہیں ایک آسمان سے خوان نازل فرمائیں تاکہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اس میں سے کھانا کھائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری دعا سے خوان اتر آئے گا، لیکن یہ معجزہ دیکھنے کے بعد اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی تو تم اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکو گے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب اللہ کی کوئی کھلی نشانی کسی قوم کے سامنے آ جائے، اور وہ قوم مثلاً پاکستان حاصل کرنے کے لیے آپ یاد ہی ہے کہ پوری انارکلی میں ایک مسلمانوں کی دکان تھی، تو فائنینشلی مسلمز ور زیرو ہندوؤں کے مقابلے میں، ہندوؤں کے پاس بڑا سرمایہ تھا، لیکن اس سے باوجود عام طور سے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کا وجود میں آنا ہے یہ 19ویں صدی کا معجزہ ہے، میریکل ہے یہ۔ تو اگر اللہ نے ہمیں ایک میریکل دکھا دیا ہے، ایک معجزہ دکھا دیا ہے، تو ہمارا فرض ہے جو پاکستان حاصل کرتے وقت ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدے کیے تھے کہ ہم اس کو اسلامی ملک بنائیں گے، اس میں اسلامی معاشرہ قائم کریں گے، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی عظمت کے لیے کام کریں گے، تو آپ کو ان مقاصد کو پورا کرنا چاہیے۔ وہ ظاہر ہے پھر عذاب بھی اتنے بڑا آئے گا، اگر نہیں آئے گا تو آزادی سے محروم ہو جائیں گے۔ تو جو اس کے بعد سورت نام ہے دا کیٹل، مویشی، اس میں مویشیوں کی ذکر ہے، شاید بات لمبی ہو جائے گی۔ سورہ اعراف کا ترجمہ کیا دا ہائٹس، بعد نے بتایا ہے کہ جہنم کے اونچے پہاڑ ہیں، جب ان میں سے آخری جہنم کو نکالنے کا تو پہلے اس پہاڑ پہ اس کو بٹھایا جائے گا، تو وہ ادھر دھیان مارے گا تو جنت کی بہاریں، ادھر مارے گا تو دوزخ، تو وہ دل میں خواہش کرے گا کہ کاش مجھے جنت میں جگہ مل جائے، تو اللہ اس کو جنت نصیب فرمائیں گے۔ تو وہ پہاڑ جو ہیں بڑے بڑے دا ہائٹس۔ اور بعض نے علامہ اسد جن کے دادا یہودی ربی تھے، اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق بخشی اور انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھنے کا انہیں اعزاز ملا، تو انہوں نے اعراف کا ترجمہ کیا ہے ڈسرننگ، جس کو ہم معرفت کہتے ہیں۔ اعراف اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کی عظمت کی پہچان، اللہ کے احکامات کی پہچان۔ تو سورہ اعراف اسی کو کہتے ہیں۔ تو یہ سورت اعراف کی میں نے 157 نمبر ورس جو ہے وہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں، کوئی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے قرآن کو پڑھیں، کیونکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی نے سوال کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مینرز کیسے تھے، آپ کی ہیبٹس کیسے تھے، آپ کے مورلز کیسے تھے، آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ نہیں پڑھا ہے۔ تو فرمایا آپ چلتے پھرتے قرآن تھے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے قرآن کی 2 قسمیں بیان کی ہیں، ایک قرآن ناطق، ایک قرآن صامت۔ ناطق ہے بولنے والا قرآن، صامت ہے چپ رہنے والا قرآن۔ قرآن چپ ہے، ہم نے اس میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں احکامات اخذ کرنے ہیں، تو یہ قرآن صامت ہے۔ وہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے بھی، قول سے بھی، عمل سے بھی، فعل سے بھی اس کی تفسیر کی ہے، تو آپ کو قرآن ناطق کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی ہے۔ اہل کتاب سمجھتے تھے کہ چلو جی ہم بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، خاص طور سے یہودی جو ہیں یہ ابتدا سے لے کر آج تک انسانیت کے لیے ناسور سے کم نہیں۔ اب بھی آپ کے سامنے جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے وہ بالکل، حالانکہ UN نے قرارداد پاس کی، سیکورٹی کونسل نے، پھر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے جو فیصلہ دیا وہ بھی ساری دنیا کے سامنے ہے، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک رتی بھر کوئی حیا، کوئی شرم، کوئی ہیومینٹی، اور میرے خیال میں جو کچھ وہاں کر رہے ہیں یہ روئے زمین پر اپنا زندہ رہنے کا حق کھو رہے ہیں، بلکہ کھو چکے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات، یہودی یہ سمجھتے تھے کہ جی ہم بھی ایمان تو اللہ پر رکھتے ہی ہیں تو ہم بھی بخشے جائیں گے، قرآن بھی کہتا ہے اہل ایمان بخشے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، نہیں ہرگز نہیں، صرف ان لوگوں کو حضور کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، اللہ کی رحمت بھی نصیب ہوگی، ان کو جنت بھی نصیب ہوگی، جو نبی امی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے امی۔ امی کے لفظی معنی وہ ہوتے ہیں جو ان پڑھ ہو،
جو اسی کیفیت میں ہو جس کیفیت میں وہ شکم مادر سے دنیا میں تشریف لائے۔ تو آن صلی اللہ علیہ وسلم کسی اسکول میں نہیں پڑھا، کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا، تورات نہیں پڑھی، انجیل نہیں پڑھی، کسی اسکول میں نہیں گئے، کسی یونیورسٹی میں نہیں گئی، کسی استاد کے سامنے ذہن تلمس طے نہیں کیا۔ آپ کے استاد سے تو پروردگار تھے، جو کچھ سنایا یا براہ راست آپ کے دل میں ڈالا، یا معراج کی رات براہ راست آپ سے کلام فرمایا، یا جبریل امین کی وساطت سے آپ پر نازل فرمایا، یا جبریل نظر آئے بغیر بھی آپ کے دل میں بعض باتیں ڈال دیتے تھے، تو آپ سمجھ جاتے تھے کہ یہ اللہ کی وحی ہے۔ تو نبی امی آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ دنیا میں آ کے جو فارمل ایجوکیشن ہے وہ نہیں کی ہے، بلکہ آپ کی ایجوکیشن ڈیوائن ایجوکیشن ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ تو آپ کو یہ یہودی بھی امی کہتے تھے، ان پڑھ کہتے تھے، نعوذ باللہ، اس کا معنی تو الٹریٹ ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور بات، مفتی شفیع صاحب کی ایک تفسیر ہے معارف القرآن، 8 جلدوں میں ہے، انہوں نے معارف القرآن میں یہ بات فرمایا ہے کہ امی ہونا ہر شخص کے لیے عیب ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعزاز ہے۔ ہم امی ہوتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں، ہمیں سوجھ بوجھ نہیں ہوتی، عقل و شعور نہیں ہوتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی تعلیم سے امی ہونے کے باوجود قرآن جیسی کتاب ہمیں دی، اللہ کی طرف سے آئی، ریویلڈ بک ہے۔ اور اس کے بارے میں علامہ اقبال کہ راہ زنا از حفظ رہبر شدن، از کتاب صاحب دفتر شدن، کہ جو عرب کے ڈاکو تھے جب انہوں نے یہ کتاب پڑھی تو دنیا کے لیڈر بن گئے، رہنما بن گئے۔ انہوں نے ایک کتاب پڑھی اور لاکھوں کتابیں تخلیق کر ڈالی، لائبریریاں بھر دی کتابیں لکھ لکھ کے۔ تو یہ قرآن اللہ پاک آپ پر نازل ہونا، اور جو آپ سے میریکل کا ظہور ہوا، نظام زندگی، دنیا کا کون سا مفکر ہے، کون سا مورخ ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہ کی ہو؟ برنرڈ شاہ نے کہا تھا اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے حکمران ہوتے تو دنیا میں امن قائم ہو جاتا۔ مائیکل ایچ ہارٹ نے 100 تاریخی جو موسٹ انفلوئنشل پرسن ان دا ہسٹری ہیں ان کا انتخاب کیا، ان 100 میں سے سب سے ٹاپ پر کیا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا۔ انہوں نے یہ لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ میں کرسچین ہوں، مجھے کرسچینٹی عزیز ہے، لیکن یہ بات مانے بغیر چارہ نہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو سب سے زیادہ متاثر کیے۔ ہندوؤں میں لے شرد پرکاش، انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے محمد صاحب، اس کے دیباچے میں لکھا ہے کہ کبھی مسلمانوں سے میری بات ہوتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کوئی سوال کرتا ہوں تو میرا منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ انہوں نے لکھا کتنے دکھ کی بات ہے کہ جو مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں وہ آپ کے نام سے واقف ہیں، کام سے واقف نہیں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا آپ کے لیے اعزاز ہے، امی ہونے کے، بلکہ امی ہونا اور اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دینا یہ آپ کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو فرمایا کہ نبی امی پر ایمان لائے، الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور جس کو پاتے ہیں وہ لکھا ہوا اپنے پاس تورات میں اور انجیل میں۔ تورات اور انجیل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا ہے، پریڈکشنز آئی ہیں۔ اب یہ لوگ چھپاتے پھرتے تھے اور چھپاتے پھرتے ہیں، اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ یہ جو انجیل آف برنباس ہے، گوسپل آف برنباس ہے، اس کو پڑھ کے دیکھیں، اس میں تو مسیح علیہ السلام اپنے حواریین جو تھے ان کو واعظ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک آخری مسیحا آئے گا جو بڑا دنیا کے لیے ببرکت ہوگا۔ تو انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ عام مسیحا نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں تو اس مسیحا کے پاؤں کے جوتوں کے تسمے کھولنے کے بھی قابل نہیں ہوں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے، انجیل برنباس ہے۔ اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی تو سارے جتنے سامعین تھے وہ خوشی سے ناچنے لگے اور کہنے لگے کم و محمد، کم و محمد، کم فار سالویشن، انسانیت کی نجات کے لیے تشریف لائیے۔ تو اس لیے تورات میں بھی لکھا ہوا ہے، انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے، اور یہ چاروں انجیلیں جن کو یہ عیسائی لوگ مستند کرا دیتے ہیں، کچھ کینونیکل ہیں، کوئی ہائپوکرائفل ہیں، یعنی غیر مستند ہیں، جو کینونیکل ہیں وہ ان کے نزدیک مستند ہیں۔ تو یہ چاروں انجیلوں میں بھی ذکر آتا ہے، وقت نہیں ورنہ میں ذکر کرتا، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ ان سے یہودیوں سے پوچھو کہ تم اس نبی کی مخالفت کس وجہ سے کرتے ہو؟ وہ تو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور مذہب نیکی کا نام ہے، اور برائی سے منع کرتے ہیں، برائی سے تم بھی جانتے ہو، تمہاری فطرت بھی جانتی ہے، کرو تو یہ الگ بات ہے، لیکن یہ سب کو پتہ ہے کہ برائی برائی ہے، اس کا انسانیت کو نقصان ہے، اخلاق کو نقصان ہے، فکر کا نقصان ہے، معاشرے کا نقصان ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر برائی کرتے ہو تو کرو، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی کر کے دکھاتے ہیں۔
برائی سے منع کرتے ہیں اور برائی سے دور رہ کے آپ کو دکھاتے ہیں، یعنی عملی طور پر اسوہ حسنہ آپ نے نافذ کر کے دکھایا۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، ان چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں جن کا تمہاری سیرت پر پاکیزہ اثر پڑتا ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں جو خبیث ہیں، جو ناپاک ہیں، جو تمہارے کردار پر برے اثرات چھوڑتے ہیں۔ میں چھوٹی سی بات ایک بیان کرتا جاتا ہوں، یہ ڈاکٹر صاحب جن کو طب نبوی پہ 6-7 جلدیں لکھنے کا اعزاز حاصل ہوا ہے اور جن کو پریزیڈنٹ اسکالرشپ بھی ملا ہے، اس پر وظیفہ بھی ملا ہے یا انعام بھی ملا ہے، پرائز بھی ملا ہے، انہوں نے خنزیر کے متعلق لکھا ہے کہ یہ نجس العین کیوں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ اتنا بے غیرت ہے کہ ہر جانور کے قریب، کسی کی مادہ کے قریب کوئی دوسرا نہ رہے تو وہ رزق کرتا ہے، لیکن یہ خود دوسرے جانوروں کو دعوت دیتا ہے کہ اس کی مادہ کے پاس آئے، تو یعنی اس میں غیرت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو قومیں اس کو کھاتی ہیں، خنزیر کھاتی ہیں، وہ غیرت سے خالی ہیں، حیا سے خالی ہیں، شرم سے خالی ہیں۔ تو کوشش کریں ان چیزوں سے بچنے کی۔ نجس العین سے مراد یہ ہے اس کے بال بھی حرام، اس کی ہڈی بھی حرام، اس کی خال بھی حرام۔ باقی جانور اگر مر بھی جائے تو اس کی خال سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، اس کی ہڈی سے استفادہ کیا جاتا ہے، لیکن یہ نجس العین ہے، اس کی کسی چیز سے استفادہ کرنا جائز نہیں ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور تمہارے بوجھ تم سے ہوتا ہے۔ رسم، اتنی رسمیں ہیں دنیا میں، اتنی رسمیں ہیں کہ لوگ رسم میں جکڑ کر آ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا صرف ایک ہی رسم پوری کرنی ہے، ایک ہی ریچول اور رائٹ کو پورا کرنا ہے جو دین نے تمہارے لیے ڈٹرمن کر دی ہے، اس کے علاوہ سب رسموں کو چھوڑ دو، غیر اسلامی ہے، ان پہ کوئی ثواب نہیں ملتا۔ حضور کا اتباع کرتے ہوئے، قرآن کا اتباع کرتے ہوئے، بزرگان دین کا اتباع کرتے ہوئے اگر تم باتوں پر عمل کرے گے تو تمہیں ثواب ملے گا۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ بیڑیاں جنہوں نے ان کو جکڑ رکھا ہے، رسموں کی بیڑیاں، بری عادتوں کی بیڑیاں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو لوگ آپ پر ایمان لاتے ہیں، آپ کی نبوت کو مانتے ہیں، آپ کو آخری نبی مانتے ہیں، وَعَزَّرُوهُ، اور آپ کی تعظیم کرتے ہیں، وَنَصَرُوهُ، اور انہوں نے آپ کی مدد کی، آپ کے دین کی تبلیغ کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کا اتباع کیا، یعنی قرآن پاک کا جو آپ کی طرف اترا، قرآن پاک پر عمل کرتے ہیں۔ اولئک هم المفلحون، یہ دنیا و آخرت میں فلاح پائیں گے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کریں، اسوہ حسنہ پہ جو کتابیں لکھی ہیں ان کی طرف رجوع کریں۔ حفیظ جلندری نے ایک بڑی اچھی بات فرمائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اور قرآن کا کیا تعلق ہے۔ فرماتے ہیں ثناخاں، حضور کے بارے میں نعت یہ شعر ہے، ثناخاں جس کا قرآن ہے، ثنا ہے جس کی قرآن میں، اسی پر میرا ایمان ہے، وہی ہے میرے ایمان میں۔ اللہ تعالی حضور کی محبت نصیب فرمائے، اطاعت نصیب فرمائے، اسوہ حسنہ اور قرآن کے ایک ایک لفظ پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی دعا کریں کہ قومی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، سماجی زندگی میں، اگرچہ ہم نے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ اسٹیٹ ریلیجن جو ہے پاکستان کا وہ اسلام ہوگا، لیکن عمل کر کے دکھائیں یار، کوئی دوسری چیزوں نہیں۔ قرآن نے جن باتوں کو واجب اور فرض قرار دیا ہے، یہ ہمارے پرائم منسٹر حلف اٹھاتے ہیں، ہمارے پریزیڈنٹ حلف اٹھاتے ہیں، تو پورا ایمان فضل کہتے ہیں کہ میں اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہوں، قرآن پر بھی ایمان رکھتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتا ہوں، آپ کو ابھی بھی نبی مانتا ہوں، ان باتوں کا اقرار کرتا ہوں۔ لیکن جتنے بھی پرائم منسٹر گزرے، اگر آپ نے عمل کا جائزہ لے کے دیکھیں کہ انہوں نے قرآن کے کتنے واجبات کو زندہ کیا، کتنے فرائض کو زندہ کیا۔ آئیں مل کر دعا کریں اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے فرائض و واجبات کو ہمیں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔